اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر آخرت کی تیاری۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہمیں آخر سفر کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے، اور اللہ کے نبی نے قرآن میں اللہ نے اور اللہ کے نبی نے کیا حکم ہمیں دیا ہے۔ موت سے پہلے نیک عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ قال اللہ تعالی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس بھیج تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ ہرگز نہیں، بے شک یہ تو محض ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے اس دن جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور قرآن میں فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے، اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو، حریص ہو، مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو اور فقر سے ڈرتے ہو، اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو تم کہنے لگو کہ فلاں کے لیے اتنا ہے اور فلاں کے لیے اتنا ہے، حالانکہ وہ فلاں کا ہو چکا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن کا ایک حصہ پکڑ کر فرمایا، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا کسی راہ کو عبور کرنے والے ہو، اور خود کو قبر والوں میں شمار کرو۔ تو وہ مجاہد کہتے ہیں کہ پھر ابن عمر نے مجھ سے کہا، جب تم صبح کرو تو اپنے دل میں شام ہونے کا نہ سوچو، اور جب شام کرو تو اپنے دل میں صبح ہونے کا نہ سوچو۔ اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو، اور اپنی موت سے پہلے اپنی موت سے فائدہ اٹھا لو، تاکہ تم نہیں جانتے اے عبداللہ کل تمہارا نام کیا ہوگا، یعنی مردوں میں ہوگا کہ زندوں میں۔ سید نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 دوست ہوں، جن میں سے ایک اس کا مال ہو اور وہ کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لو، دوسرا کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، جب تو مر جائے گا تو میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، اور تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی نکلوں گا۔ ان میں سے پہلے اس کا مال، دوسرے اس کے گھر والے اور اولاد، اور تیسرا اس کا عمل۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آخرت کے لیے تیاری کرنے والا عقل مند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سیدنا ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ ایک انصار میں سے ایک آدمی آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا، اللہ کے رسول، مومنوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ اس نے کہا، مومنوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں، اور وہ زیادہ عقل مند ہیں۔ اپنے مرنے کو قریب ہی سمجھنا۔ سیدنا ابو ایوب سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے سکھائیے اور مختصر بیان کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کیا کرو۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کا کثرت سے یاد کیا کرو۔ سیدنا انس سے روایت ہے، اپنی نماز میں موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ جب آدمی اپنی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو یہ زیادہ لائق ہے کہ وہ نماز اچھی طرح ادا کرے، اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ آج میری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے دل میں دیکھیں، اپنے اندر جا کر دیکھیں
کہ ہم اپنی موت کو کتنا یاد کرتے ہیں، کتنا ہم بھول چکے ہیں، دنیا کے رنگینیوں میں ہم کھو چکے ہیں، ہم نے کبھی یاد ہی نہیں کیا۔ جب ہمارے عزیز و اقارب فوت ہوتے ہیں، ہمارے سامنے ان کی میتیں ہوتی ہیں، ہم خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں، خود ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، اور پھر دل میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بس اسی نے مرنا تھا، یہ تو بس اسی کا وقت آیا تھا، ابھی تو ہمارے پاس بہت وقت ہے، ابھی تو ہم نے بہت دیر جینا ہے، ابھی تو ہماری بہت لمبی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو پل بھر کی خبر نہیں کہ وہ آج ابھی ادھر ہے تو کل کس جگہ پہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ جہاں اس کی موت گاہ ہے، موت انسان کا پیچھا نہیں کرتی، انسان اپنی موت کا خود پیچھا کرتا ہے۔ جہاں اللہ نے اس کی موت لکھی ہے، انسان اپنی موت گاہ کی طرف چل کے خود ہی چلا جاتا ہے۔ اور ہمیں اپنی زندگی میں رہ کے اپنے نیک اعمال کرنے چاہیے، اور ہمیں اپنی موت اور آخرت کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی ہماری گمراہی ہے۔ شیطان نے ہمیں اسی بات میں گمراہ کر رکھا ہے کہ یہ جو مرا ہے اس نے ہی مرنا تھا، یہ جو ہمارے چلے گئے ہیں بس انہوں نے ہی جانا تھا، ابھی ہمارا وقت نہیں، ابھی ہم نے مرنا نہیں۔ میری بہنوں بھائیوں، ہم سب نے مرنا ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس نے فنا ہو کے رہنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو آخرت یاد کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔